بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی نہایت اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جس کی بات ہم نہ مانیں گے تو کیا وہ ہماری بات مان لے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم دعا سے پہلے کون کون سی ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہے۔ دعا مانگنا سنت بھی ہے۔ دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ دنیا آخرت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت جلدی مچاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ عز و جل باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے رہے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظائف پڑھتے ہیں، وہ اوراد پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مزار پر بھی گئے، مگر اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری حاجت پوری کرتا ہی نہیں۔ بلکہ بعض یہ بھی کہتے سنتے جاتے ہیں، نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ اس طرح کی بڑھاس نکالنے والے سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، تو جواب ملتا ہے کہ جی نہیں، میں نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھا دوستو، زبان پر تو بے ساختہ جاری ہو رہا ہے، نہ جانے کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے، اور نماز میں ان کی غفلت تو انہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ نماز نہ پڑھنا تو معاذ اللہ کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ارے اپنے مختصر سے وجود پر ہی تھوڑی نظر ڈال لیتے، دیکھیں تو صحیح، سر کے بال انگریزی نثار کی طرح، سر بھی برہنہ، لباس بھی انگریزی، چہرہ دشمنان مصطفیٰ یعنی آتش پرست تو جیسا، یعنی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت، داڑھی مبارک چہرے سے غائب، تہذیب و تقدم اسلام کے دشمنوں جیسا، نماز تک بھی نہ پڑھے۔ حالانکہ نماز نہ پڑھنا تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ داڑھی منڈانا حرام، اور بھی دن بھر میں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بدگمانی، بد نگاہی، والدین کی نافرمانی، گالی گلوچ وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کتنے گناہ کیے جائیں، لیکن یہ گناہ جناب کو نظر ہی نہ آئے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود شیطان غافل کر دیتا ہے اور زبان پر یہ الفاظ شکوہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کا کوئی جگری دوست آپ کو کئی بار کچھ کام بتائے، مگر آپ اس کا کام نہ کریں، اور کبھی آپ کو اپنے اسی دوست سے کام پڑ جائے، تو ظاہر ہے آپ پہلے ہی سہمے رہیں گے کہ میں نے تو اس کا ایک کام بھی نہیں کیا، اب وہ بھلا میرا کام کیوں کرے گا۔ اگر آپ نے ہمت کر کے بات کر بھی دیکھی اور واقعی اس نے کام نہیں کیا، تب آپ اس سے کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ نے بھی تو اپنے دوست کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اللہ عز و جل نے کتنے کام بتائے، کیسے کیسے احکام جاری فرمائے، مگر خود اس کے کون کون سے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ غور کرنے پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے کئی احکامات کی بجا آوری میں نہایت ہی کوتاہی واقع ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ خود تو اپنے پروردگار عز و جل کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، وہ اگر کسی بات یعنی دعا کا اثر ظاہر نہ فرمائے تو شکوہ شکایت لے کر بیٹھ جائیں۔ آپ اگر اپنے کسی جگری دوست کی کوئی بات بار بار ٹالتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے دوستی ہی ختم کر دے، لیکن اللہ عز و جل بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ لاکھ اس کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پھر بھی وہ اپنے بندوں کی فہرست سے خارج نہیں کرتا، وہ لطف و کرم فرماتا ہی رہتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے، جو بندے احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر وہ بھی بطور سزا اپنے احسانات ان سے روک لے تو ان کا کیا بنے گا؟ یقیناً اس کی عنایت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ اپنی عظیم الشان نعمت ہوا کو جو بالکل مفت عطا فرما رکھی ہے اگر چند لمحوں کے لیے روک لے تو ابھی لاشوں کے انبار لگ جائیں۔ اسلامی بھائیوں، بسا اوقات قبولیت دعا کی تخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے
تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں الہی عز و جل تیرا بندہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے تو حکم ہوتا ہے ٹھہرو ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے، کیونکہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا کام جلدی کرو تاکہ پھر نہ مانگے، کیونکہ مجھ کو اس کی آواز ناپسند ہے۔